رجب شریف کا مہینہ اختتام پر ہے، اس کے بعد شعبان المعظم اور پھر ماہ رمضان المکرم۔ تو گویا یہ مہینہ جو ہے رمضان شریف کی خصوصی تعظیم تکریم کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے کے لیے تیار کریں، کیونکہ وہ اتنا معزز ہے، اتنا مکرم مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کی بہتات، برکتوں اور ثمرات چھم برس رہے ہوں گے، مغفرت بخشش کے خزانے لٹائے جا رہے ہوں گے۔ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کرے گا، اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی۔ تو یہ تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کر لیں۔ جیسے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو تیار کرتے اپنے آپ کو، 1 مہینے بعد شادی ہونے والی ہے، 2 مہینے بعد شادی ہے، گھر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم بھی تیاری شروع کریں۔ ہماری تیاری کپڑوں کی نہیں ہے، ہماری تیاری جو ہے دنیاوی اہتمام کی نہیں ہے، ہماری تیاری ہے کہ اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کر لیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس کو پانے کے باوجود اپنے بخشش نہ کرا سکے تو بدبخت ہے۔ یعنی دعائے ضرر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو غور کیجئے کہ ایسا مہینہ کہ جس میں بخشش نہ کرانے والا بدبخت قرار پائے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی مغفرت اور کتنی بخششوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قابل تکریم چیزوں کی تعظیم کریں، اور یہ رمضان شریف کی تعظیم اسی سلسلے کی ایک کڑی بھی ہوتی ہے کہ اسے دیگر مہینوں کے مقابلے میں قابل تعظیم قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تکریم کریں، اس کی تعظیم کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچائیں کہ جس سے اس کی تعظیم یا اس کی حرمت میں فرق پڑتا ہو۔ مثلاً ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ان کی تعظیم کے خلاف ہو۔ جو بزرگ مہینہ ہے، بزرگ ترین مہینہ ہے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ابھی سے کچھ شیڈول بنانا ہے کہ مجھے کس طرح رمضان میں اپنی جاب پہ جانا ہے، کس طرح مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کس طرح مجھے تراویح ادا کرنی ہے، کس طرح روزے رکھنے ہیں، کس طرح کتنے مجھے تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تو میں اپنی تیاری کروں اور اپنے آپ کو شیڈول بناؤں تاکہ معلوم چلے کہ واقعی ہمیں فکر ہے رمضان شریف کے آنے کی۔ ہماری زندگی گزر گئی، ہم سوچیں ذرا، ابھی تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے عادی نہیں بنے۔ یعنی ہماری زندگی ایک بے ڈھنگی زندگی ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے عبادات کے معاملے میں۔ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے، ہمیں اپنے اندر پختگی لانی ہے اچھائی کے کاموں کے اندر، اور اپنے آپ کو معمولات پہ کچھ نہ کچھ پابند کرنا ہے۔ اب بھی جب سفید بال نکل آ رہے ہیں داڑھیوں میں، عمر بڑھتی جا رہی ہے، اب بھی ہم اپنے آپ کو معمول نہ کر سکے کسی بھی نیک کام کا، پابند نہ کر سکے کسی معمولات کا، تو پھر کب کریں گے؟ مرنے کے بعد جب بستر مر پر ہوں گے تو اس وقت حسرت کریں گے، کاش، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت حسرت کرتا ہے کاش صحت مل جائے تو دوبارہ کام کروں گا، اور صحت ہوتی ہے تو پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی ہم اپنا محاسبہ کریں گے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو حقیقت میں ہم ایک اچھا مسلمان تو کیا ابھی تک اپنے آپ کو اچھا انسان بھی نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، برے کے ساتھ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ دین نے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ تو لین دین کے معاملے میں ہم بدترین، عبادات کے معاملے میں ہم سست ترین، اخلاق ہمارے گرے ہوئے، کردار ہمارا گرا ہوا، اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ساری خرابیاں ہیں تو دوسرے میں ہیں، ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ اور حکم یہ ہے کہ اپنی طرف توجہ کرو، اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیبوں کو تلاش کرو،
اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیار نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو دنیا ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت کے معاملات جو ہیں وہ بڑے شدید تر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو زار و کتار رویا کرتے تھے۔ کتابوں میں ہم نے پڑھا، بزرگوں سے سنا، اتنا روتے تھے کہ آنسو مبارک جو ہے داڑھی مبارک سے نکل کے زمین پر گرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کیا بات ہے، اتنا روتے ہیں قبر کا تذکرہ سن کے، قبر کے پاس جا کر؟ فرماتے پہلی منزل ہے یہ قبر، آخرت کی منزلوں میں سے، اس میں کامیاب ہوئے تو آگے کامیابی ہے، اگر اسی میں ناکام ہو گئے تو آگے کیا، آگے بھی ناکامی ہے۔ تو وہ حضرات کہ جو قطعی جنتی ہیں وہ تو اتنی فکر کرنے اپنی قبر و آخرت کی، اور ہمارا جو معاملہ اتنا خراب ہے، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے جناب۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں بس ادھر قبر میں گئے اور ادھر قبر جو ہے ہمیں ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لے گی، ادھر قبر میں گئے ادھر قبر کشادہ ہو جائے گی، ادھر قبر میں گئے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ہم ایسے بے فکر ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہر گھڑی اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ ہم جب اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو برے کیوں بن جاتے ہیں؟ یار اس معاشرے میں اچھا بن کے نہیں رہا جا سکتا، تو اس کی معاشرے میں تو اچھا بن کے رہنا ہے، یہیں پر تو جو ہے اپنا کردار کو پیش کرنا ہے، یہاں کی تکالیف تو برداشت کرنی ہے، یہاں جو پریشانیاں ہوں گی انہیں کو تو برداشت کرنا ہے، جو بدتمیزی کر رہا ہے اسی کو تو اچھے اخلاق سے جواب دینا ہے، جو غصہ کر رہا ہے اسی کی بات پہ تو درگزر کرنا ہے، جو حق مار رہا ہے اسی کو تو معاف کر دینا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میرے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے، آسان، کتنا آسان ہے بیان کرنا، آپ کے لیے بھی آسان، لیکن جب ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو ہم جناب جو ہے وہ اپنا اصل چہرہ سامنے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھی جو ہے زندگی بسر کریں۔ اچھی زندگی یہی ہے، پاکیزہ زندگی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اپنا محاسبہ کریں، اور جو اچھائی بات ہمیں بتائیں مانیں، کوئی ہمیں ہمارا عیب بتائیں مان لیں، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں مان لیں اچھا ہے، چلو اس نے ایک اچھی بات بتائی نا آپ کو، اگر ہے تو دور کر دیں گے۔ ایک شخص نے کہا آپ کے جسم میں بچھو ہے، آپ کیا کرو گے؟ نہیں مانو گے، اور اگر نکل آئے بچھو تو پھر بھی تو ماننا ہی پڑے گا، تو مان لو، احتیاط کر لو، تو برا نہیں مانیں اور غصہ نہ کریں، اپنے کردار کو اچھے سے اچھا بنانے کی بھرپور کوشش کریں دعا کر کے۔ یہ ہمارا طور طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، نیتوں کا عمل بہت بڑا ہے، بلکہ قبولیت میں سارا عمل ہی نیتوں کا ہے، نیتوں پر ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ابھی سے ہماری نیتیں ہو جائیں گی، ابھی سے ہمارا شیڈول بن جائے گا، ابھی سے ہم اپنا انشاءاللہ ایک نصاب بنا لیں گے رمضان کے لیے، تو ابھی سے ہمارے لیے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرما دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نے اچھی نیتیں کر لیں اور قضاء الہی کے تحت چلے گئے دنیا سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کی بدولت جو ہے ہمیں اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ رجب شریف کے مہینے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔